ضلع سنگاریڈی کے ظہیر آباد کے آدیش نگر میں واقع مسجد جواد عالیہ میں 10 مارچ بروز منگل 20 رمضان المبارک کی 21ویں شب بعد نماز تراویح عظیم الشان جلسہ قرأت کلام منعقد کیا گیا۔ محفل میں حیدرآباد کے عالمی شہرت یافتہ گولڈ میڈلسٹ قاری نے خوش لہانی میں قرآن پاک کی تلاوت کی، جبکہ نعت شریف اور ایمان افروز بیان بھی پیش کیا گیا۔ جلسہ میر جواد علی گتدار کی سرپرستی میں منعقد ہوا، جبکہ میر جاوید علی گتدار نے صدارت کے فرائض انجام دیے۔ اس پروگرام کی نگرانی شیخ فرید سابق ریلوے ممبر و BRS کے سینئر لیڈر نے کی۔ اس موقع پر معزز علماء کرام مولانا مفتی عبدالصبور قاسمی، مولانا نذیر قاسمی، مفتی محمد خلیل احمد قاسمی، مولانا قاضی ضیاء الدین اور محمد ناظم الدین غوری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ آج کے اس پروگرام کے روح نواں شیخ فرید صاحب اور جناب محترم سیف الدین غوری صاحب میرے مہمان، اور عالمی شہرت یافتہ فروع میں عبدالمنان صاحب اور قابل احترام علماء کرام، معززین شہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، تمام امتوں میں شر بشر۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنے انبیاء کو اسی طرح کا معجزہ دیا، جس زمانے میں جس چیز کا چرچا ہوتا ہے، جس چیز کا شغف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا چرچا تھا، جادو مشہور تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور ید بیضہ دیا۔ فرعون کے دربار میں فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مقابلہ ہوا، تو جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی اور سانپ بن گئے۔ پھر اس وقت اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور اژدہا بن گیا۔ تو جادوگروں نے سمجھ لیا تو یہ تو جادوگری، جادو تو ہم جانتے ہیں، تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لا لیے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم میں دعوت کا آغاز کیا، اس قوم کا اصل ذوق و شوق قدرت کلام تھا۔ عرب اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم فصاحت و بلاغت کے چیمپئن ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ بولنے والے تو ہم ہیں، ساری دنیا ان کے سامنے گونگی ہے۔ گونگی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس زبان نہیں تھی، بولنا نہیں جانتے، لیکن لینگویج کا جو ٹاپ سطح تھی وہ ان کے پاس تھی۔ ان کے ادبی ذوق کا عالم یہ تھا، جب کسی بھی چیز کو اس کی ادا کے حساب سے نام دینا شروع کرتے تو ہزاروں نام دے دیتے تھے۔ ان کی قادر کلامی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ شیر کے لیے 5000 نام، 5000 الفاظ تھے، تلوار کے لیے 5000 الفاظ تھے، اور اونٹ اور گھوڑے کے لیے لاتعداد نام تھے۔ علمی ذوق کا یہ عالم تھا کہ ان کے مرکزی مقامات پر بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، اور کون جو ہے who is the poet of the year، اس سال کا سب سے بڑا بہترین شاعر کون ہے، تمام شعراء اپنے کلام سناتے تھے۔ جس کی شاعری جو ٹاپ لیول کی تھی، اس کے قصیدے کو جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں کر دیا جاتا، اور دیگر شعراء اس کے سامنے اس کے ادب و احترام کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ تو یہ جو لینگویج کا جو لیول تھا، ایسے وقت میں وہ زمانہ فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، عربی فصیح و بلیغ زبان وہ عرب بولا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ جاوید معجزہ قرآن مجید دیا۔ جب قرآن مجید کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا، تو سب وہ جو 7 شاعری کے قصیدے جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار پر چسپاں تھے، اس کو سبع مولخہ کہا جاتا۔ اسی میں ایک شاعر حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایمان لائے تو شعر کہنا بند کر دیا، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم شعر کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے جو بھاری جملہ کہا اس وقت، قرآن مجید کے نزول کے بعد اب کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہے؟ قرآن مجید کے نزول کے بعد کوئی اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار کر سکتا ہے؟
اسی طرح سے اس زمانے کے ایک اور شاعر خالد بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ قرآن سنا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو انہوں نے کہا خدا ایسا کلام کبھی سنا نہیں، یہ کلام میں بڑی چاشنی ہے،